مولانا صاحب اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں رفع دین کے ساتھ نماز ہوتی ہے اور دین چلا وہاں سے ہے، تو ہماری نماز بھی ویسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں۔ بھائی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں رفع دین کے ساتھ نماز ہوتی ہے اور دین وہاں سے چلا ہے، ہماری نماز ویسی ہونی چاہیے نہ کہ بغیر رفع دین کے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اگر ہم آپ کو وہاں سعودی کے امام کی نماز بغیر رفع دین کے دکھائیں، بغیر رفع دین کے، تو پھر اہل حدیث حضرات کیا کہیں گے؟ آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں سامعین۔ مكانا وأضل سبيلا الله أكبر الله أكبر إن للمتقين مفازا الله أكبر۔ اب اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بغیر رفع دین کے وہاں کا امام نماز پڑھ نہیں رہا، پڑھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر بغیر رفع دین کے نماز تھی ہی نہیں جیسا کہ اہل حدیث حضرات تاثر دیتے ہیں، تو وہاں کا امام بغیر رفع دین کی نماز نہ پڑھتا۔ تو معلوم ہوا ان حضرات کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ بغیر رفع دین کے نماز نہیں ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے، یا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ امام اس طریقے سے نماز نہ پڑھتا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ آپ ان اہل حدیث حضرات سے کہا کریں کہ ان کو وہاں صرف یہ رفع دین نظر آتا ہے۔ آپ نے اہل حدیث حضرات کو دیکھا ہوگا، وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ٹانگیں کتنی چوڑی کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی؟ اور مکہ مدینے والوں کو دیکھ لیجئے، ان کی ٹانگیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں جس طریقے سے ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں۔ یہ فرق ان کو نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر اہل حدیث حضرات سر کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ڈھانپتے نہیں ہیں، ننگے سر نماز پڑھتے ہیں عموماً ان کی جو عوام ہے۔ اور وہاں آپ دیکھ لیجئے، وہاں وہ ٹوپی کے ساتھ سر پہ رومال بھی رکھتے ہیں، تو یہ فرق ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ پھر اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات ہاتھ کس طریقے سے باندھتے ہیں؟ سینے پر جو رکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں۔ آپ سعودیہ والوں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ دیکھ لیں نماز میں کس طریقے سے، وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ فرق ان کو نظر نہیں آتا۔ پھر اہل حدیث حضرات ہاتھ کہاں رکھتے ہیں نماز میں؟ سینے پہ، جبکہ سعودیہ والے جو امام ہیں آپ ان کے ہاتھ دیکھ لیں کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ناف پہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب وہاں کے لوگ سعودیہ والے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ہاتھ نہیں باندھتے۔ یہاں پاکستان کے اندر اہل حدیث حضرات میں آپس میں تقسیم لگی ہوئی ہے کہ رکوع کے بعد ان کے بعد لوگ ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، تو یہ فرق کیوں ہے ان کی اور ان کی نماز میں؟ پھر اسی طریقے سے اہل حدیث حضرات جب سجدے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے بعد گھٹنے رکھتے ہیں، اور وہاں سعودیہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہلے گھٹنے رکھے جاتے ہیں پھر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، جس طریقے سے ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ اللہ تو اتنے سارے ان کی نماز کے اندر فرق موجود ہیں اور ان کی نماز میں فرق موجود ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آتے۔ بس عوام الناس کو کہتے ہیں کہ جی دیکھو وہاں بھی رفع دین ہوتا ہے اور ہم بھی رفع دین کرتے ہیں، اس لیے رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر ان کے اپنے علماء کیا لکھتے ہیں؟ ایک اہل حدیث عالم ہے حافظ زبیر علی زئی، اس کو یہ محدث الاثر کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اہل مکہ کا عمل سنت موقدہ ہونے کے لیے دلیل نہیں بن سکتا یا حجت نہیں ہے۔ جب مکے کا عمل ان کے لیے حجت ہی نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے، تو یہ پیش کیوں کرتے ہیں، بولتے کیوں ہیں؟ اور پھر اسی طریقے سے وہاں تراویح کتنی ہوتی ہے؟ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے،
اور اہل حدیث حضرات کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں یہ لوگ. تو ان کو یہ فرق نہیں آتا تراویح والا نظر. تو بہرحال یہ صرف عوام الناس کو مغالطہ دینے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں.